اچھا سر، تقلید شخصی کو جو اس وقت عوام میں تو بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوام کے لیے کیا حکم ہے تقلید شخصی کا، اور خواص کے لیے کیا ہم کہیں گے کہ ان کی کس نوعیت کی ہے ان کی تقلید شخصی جو ہے یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کبھی شرک کی وسطی ہے۔ تقلید شخصی کسی لحاظ سے جائز نہیں۔ اب عوام جو کرتے ہیں ان کا معاملہ علیحدہ ہے کہ اگر کسی کو غلطی لگی، مثلا ایک آدمی بدعت کا مرتکب ہے نا، لیکن اس کی نیت صحیح تھی، اس کا وہ مقصد نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے۔ اچھا سر، بعض لوگ جو ہے نا بڑا جھوٹا سا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ امام حنیفہ کی کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا بریف کریں کہ یہ لوگ مطلب اس کا جو ہے نا، پہلی تو بات یہ کہ تقلید کا معنی کیا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حدیث ماننا بھی تقلید ہے کہ نہیں۔ دیوبندیوں بریلوی کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث ماننا تقلید نہیں ہے، قرآن ماننا تقلید نہیں ہے، اجماع ماننا تقلید نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ان کی مسلم و ثبوت میں لکھا ہوا ہے اور بڑی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اجماع، قرآن، حدیث اس کو ماننا تقلید نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں، یہ تو اچھا آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا، اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا، اس کی بات مانتا ہوں، تو یہ تقلید ہے۔ یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ عوام جو امام حنیفہ کی تقلید کا دعوے دار ہیں، اول تو یہ شرید عوام میں جن کو مولوی نہ پڑھائے نا، ان کو پتہ نہیں، وہ سیدھے مسلمان ہیں، اللہ جانتا ہے، چاہے بریلویوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا، وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام۔ یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا بات ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، پچھلے سال 28 مئی 2008 کو ہم آپ کے پاس آئے تھے، آج 17 جون 2009 ہے جی۔ اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا، تو میں ابھی اس میں تھوڑا سا کنفیوژن میں ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تقلید جو ہے شخصی یہ 4 صدی میں یہ بعد میں شروع ہوئی ہے، جی، جبکہ یہ قاضی اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 282 ہجری، جنہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی لکھی ہے، ان کے نام کے ساتھ علماء عرب بھی لکھتے ہیں قاضی اسماعیل مالکی، اور یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں۔ ان کے ساتھ مالکی کیوں لکھا جاتا رہا اگر اس وقت تقلید شروع نہیں ہوئی تھی 3 صدی میں؟ اس کا جواب آسان ہے اچھا، کہ یہ سکول آف تھاٹ ہے، مالکی ایک سکول آف تھاٹ ہے، حنفی سکول آف تھاٹ ہے، تقلید نہیں تھی۔ جس طرح امام حنیفہ استدلال کرتے تھے قرآن حدیث سے، آثار صحابہ سے، تابعین سے، اس طرح یہ لوگ اس طرح کرتے، حنفی اس طرح مالکی کرتے تھے۔ اس کی میں ایک آپ کو دلیل بتاؤں کہ یہ جو شافی علماء تھے نا، جن کو شافی کہا جاتا ہے، مثلا قاضی حسین آج کل کے نہیں، قاضی حسین پرانے دور کے 4 صدی ہجری کے، اس طرح قفال مروزی اور دوسرے جو علماء تھے، وہ کہتے تھے، جن کو شافی کہتے ہیں، وہ کہتے تھے لسنا مقلدین لشافی، ہم شافی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق راینا رایہ، ہماری رات کے تو یہ سکول آف تھاٹ تھا، مالکی، حنبلی، شافی اور اہل حدیث، یعنی 5 سکول آف تھاٹ تھے۔ تو سکول آف تھاٹ کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی ایسا حنفی ہے نا جو قرآن حدیث کو مانتا ہے، امام حنیفہ والے جو اصول ہیں حنفیوں کے، جیسا امام طاوی وغیرہ تھے، ان اصول کے طابق کرتا ہے، تو غلطی جب اس کو لگے کہ وہ لیتا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کو تو ہم سمجھیں۔ امام شرف الدین نووی جو ہیں، جی 6 صدی میں گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے الشافعی الدمشقی، وہ بھی یہی ہے، یہی مراد ہے۔ اچھا، اور یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ لسنا شافی، یہ حنفیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کتابوں میں عبدالحی لکھنوی نے بھی نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابن عابدین شامی نے نقل کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ وہ حنبلی تھے۔ ہاں جی، صحیح،